اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی صلی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹس پونڈر ود ڈاکٹر سہیل انور. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن آج میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ایک ایسی تحریر میرے سامنے گزری تھی، میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی کچھ دنوں پہلے، جس نے مجھے بڑا غمگین کیا اور افسردہ کیا. اور وہ تحریر تھی کہ بحیثیت قوم ہم سب مری والے ہیں، بس برف باری ہونے کی دیر ہے. میں بڑا شرمندہ بھی ہوا، اور یہ کیوں ہمارے اپنے قوم کے کسی شخص نے اس طرح سے لکھا کہ ہم سب کے سب مری والے ہیں. اس تحریر میں تھوڑی سی میں تصحیح کروں. ہم سب ایسے نہیں ہیں، ہمارے قوم کے اندر بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی تعداد کم ہے، اور ہم ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور موقع کے وقت وہ اگر چاہیں تو درندہ بن جاتے ہیں. میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو کہ کچھ دنوں پہلے ہوا مری میں فورکاسٹ ہوئی کہ جی برف گرے گی 6 انچ، اور لوگ بڑے خوش، فیملی جوک در چوک جو ہے مری کی طرف گئی. رزلٹ یہ ہوا کہ جو ہے ٹریفک جام ہو گیا. انفارچونیٹلی 6 انچ کے بجائے 2 فٹ کی برف گری. لوگ انپریپیئرڈ تھے، بندوبست پورا نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے یا ختم ہو جانے کی وجہ سے بلک رہے تھے بھوک کی وجہ سے. بڑے بزرگ جو ہیں وہ سردی سے ٹھٹر رہے تھے، حالت خراب ہو رہی تھی. شام چڑھ رہی تھی، رات قریب آ رہی تھی. لوگ ہوٹل میں گئے. ایک صاحب اپنے والدین کو لے کر گئے. میرے والدین جو ہے بوڑھے ہیں، اور پلیز آپ ان کو، بہت سخت سردی لگ رہی ہے، باہر -8 ہے، آپ اگر ان کو چائے پلا دیں گرم گرم تو اچھی بات ہوگی. 100 روپے کی چائے 500 روپے کی بیچی اس شخص نے. 800 روپے کا سموسہ بیچا. اور جب رات کو انہوں نے منت کی کہ پلیز ہمیں ایک رات کے لیے ہوٹل کا کمرہ دے دیں، تو ہوٹل کے کمرے کے کرایہ بڑھا کر 50,000 روپے رات کا کر دیا، جبکہ رات کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا. 50,000 روپے. نعوذ باللہ. مجھے یہ بات کا یقین ہے کہ اس وقت وہ شخص جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا، یا وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ اللہ رازق ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا، اگر یہ مانتا کہ اللہ رازق ہے، تو یہ حرکت نہیں کرتا. اور ایسے بہت سے لوگوں نے مری میں کیا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے صاف طور پہ جو ہے فرمایا ہے کہ اگر تم ایک صدقہ دو دل سے، میں تمہیں 700 گنا واپس کروں گا، 700 ٹائمز واپس کروں گا. اگر 1 روپے دو گے، میں تمہیں 700 روپے واپس کروں گا. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دانہ صدقے کا، اس میں سے 7 بالیاں نکلیں گی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں گے. کیلکولیٹ آپ کر دیں، 700 گنا زیادہ جو ہے وہ اگر آپ صدقات کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ آپ کو جو ہے دے گا. اس وقت وہ شخص کتنا بے وقوف تھا، کتنا گھاٹے کا سودا کیا اس شخص نے کہ 100 روپے کی چائے اس نے جو ہے 500 روپے کی بیچی. یعنی کہ 5 گنا زیادہ اس نے نفع کیا اس کا، جبکہ 700 گنا نفع مل سکتا تھا. وہ کہہ سکتے ہیں بزرگ جناب، آپ جو ہے بڑی عمر کے ہیں، آپ کو سردی لگ رہی ہے، میں آپ کو جو ہے گرم گرم چائے پلاتا ہوں ایز اے گفٹ، صدقے کے طور پر. لیکن اس نے نہیں کیا. لالچ، درندہ ہو چکا تھا وہ شخص. تو اور یہ بات میں کوئی ایسی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ سورہ بقرہ میں ورس نمبر یعنی آیت نمبر 261 میں لکھی ہوئی ہے. آپ جائیں قرآن کھولیں، سورہ بقرہ 261ویں آیت کے اندر جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو جو ہے 700 گنا، ایونچولی آپ کیلکولیٹ کریں، 700 گنا جو ہے آپ کو زیادہ ملیں گے. وہ شخص 100 روپے کی چائے اگر اپنے دل سے اگر وہ جو ہے دیتا 100 روپے کی چائے، تو اس کو 70,000 روپے واپس ملتے. لیکن اس نے صرف 5 گنا
زیدہ کے اوپر اکتفا کیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ حرص کا جو ہے پردہ لگا ہوا تھا، درندہ انسان ہو چکا تھا۔ کتنے سارے لوگ مرے، اس کے علاوہ بہت سے انتظامیہ کی بھی غلطی تھی اور لوگوں کی غلطیاں تھیں، وہ میں بات نہیں کر رہا اوور آل، لیکن یہ سچویشن جو مجھے پتہ چلی تھی اس میں نے بس ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی اور اس کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر پونڈر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔